اسلام قبول کیا کہ جب بڑے بڑے انکار کر بیٹھے تھے جو سرکار کے خاندان والے تھے، سرکار نے دعوت اسلام پیش کی، وہ آگے نہیں آئے تو حضرت علی کھڑے ہوئے، دو تین دفعہ ایسا معاملہ اور سرکار نے پھر آپ کو بیعت فرمایا۔ تو اگر ہم نسبت کے اعتبار سے کسی کی اہمیت کو دیکھنا چاہیں تو حسنین کریمین کو اس نسبت سے بڑا مقام حاصل ہے۔ پھر خود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا شفقت فرمانا، پیار فرمانا، کئی مرتبہ امام حسن اور حسین کو اپنے کندھوں پر اٹھانا، بلکہ بعض اوقات آپ سجدہ فرمایا کرتے تھے تو حسنین کریمین چھوٹے چھوٹے تھے تو یہ بعض اوقات مسجد میں آ جاتے، اور چونکہ اکثر ایسی ہوتا ہے بڑے جو ہوتے ہیں گھروں میں اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ گھر میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عام لوگ بھی ہوتے ہیں نا کہ نیچے جھک جاتے ہیں، بچے اوپر چڑھ جاتے ہیں، ان کو بڑا مزہ آتا ہے، کھلاتے ہیں، تو سرکار سجدے میں ہوتے اور شہزادے آ کے گردن پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی کے لیے اپنے سجدوں کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ اور جب فراغت ہوتی تو بعض اوقات پوچھا جاتا ہے رسول اللہ کیا وحی نازل ہو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ شہزادہ میرے گردن پر سوار ہو گیا تھا تو میں نے مناسب نہ سمجھا کہ میں اس کو اتار دوں، تو میں نے اپنے سجدے کو طویل کر دیا۔ حالانکہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں ہوتا ہے، اس وقت کسی اور کی طرف توجہ کرنا، یہ بعض اوقات یہی ہم عموماً کہا جاتا ہے بھی خوش و خضوع رکھیں اور اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ اس کا مطلب ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت نماز میں ان نفوس قدسیہ کی طرف توجہ کرنا، ان کی دلجوئی کرنا اور ان کی دل آزاری نہ کرنا، اتار دیتے تو شاید رونے لگ جاتے، اس کیفیت سے باہر نکالنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدم توجہ ہی نہیں ہے۔ جیسے فقہا یہ فرماتے علماء کہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ذات باری تعالیٰ کا تصور لے کر آئیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ کسی بھی ایسی چیز کی طرف آپ توجہ رکھیں جو دنیا سے ہٹ کر ہو۔ لہذا موت کو بھی یاد کر سکتا ہے آدمی، عذابات قبر ہے، میدان محشر ہے، جنت ہے، دوزخ ہے۔ اگر کعبۃ اللہ کا آپ تصور لے آئیں کہ لوگ اس کے گرد طواف کر رہے ہیں، یہ بھی کوئی دنیاوی تصور نہیں ہے، تو ان تمام چیزوں کی طرف متوجہ ہونا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی توجہ کرنا ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں اس طرح معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر یہ مشہور روایت جو ان کے فضائل اور کمال کے لیے ایک زبردست دلیل کی حیثیت رکھتی ہے اور آدمی رشک کر سکتا ہے اس پر، اگرچہ یہ چیز حاصل کبھی نہیں ہوگی، کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں سیدہ شبابی اہل الجنہ، جنت والوں کے نوجوانوں کے سردار، یعنی جتنے بھی جنتی ہوں گے ان کے نوجوانوں کے سردار یہ دو ہیں۔ اب وہاں پر ایسا تو کوئی معاملہ نہیں ہوگا جو ہم احادیث دیکھتے ہیں کہ ایک حکومت قائم ہو، ایک سردار ہو اور رعایا ہو، اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہوگا، سب اپنے اپنے درجات میں ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے اور اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے بعد ان انعامات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ یہ اصل میں ایک مقام کی طرف اشارہ ہے، آپ کے درجات کی بلندی کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا جو تمام اہل جنت کے سرداروں والا مقام ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار کا بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے عقیدت، پیار، محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کالز لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مجھ سے پہلا سوال یہ ہے کہ فرض کی پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد جو ہم نے سورت ملائی ہو، جبکہ دوسری رکعت میں اس سے آگے والی سورت پڑھنے کی بجائے اگر کوئی بھول کر پیچھے والی سورت پڑھ لیتا ہے تو کیا اس سورت میں آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ کسی کی گفٹ دی ہوئی چیز اگر ہمیں پسند نہ آئے تو کیا ہم آگے کسی اور کو دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ میں یہ پوچھنا تھا کہ کیا کسی ایسے لڑکے کو مسجد میں مؤذن یا امامت کے لیے رکھ سکتے ہیں جس کی ایج یعنی کم ہو، اس کے چہرے پر ابھی داڑھی ہی نہ آئی ہو، لیکن اس نے نیت کی ہو کہ جب داڑھی